بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ، جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقت رحلت قریب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تطہیر حرم کا آخری اعلان کر چکے تھے کہ آئندہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ اب 10 ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ آخری سفر سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدہ کیش ہم رکابی کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے بلایا گیا، قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت کی بشارت سنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 25 ذی القعدہ کو مسجد نبوی میں جمعہ ہوا اور وہیں 26 کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ جب 26 کی صبح منور ہوئی تو چہرہ انور سے روانگی کی مسرتیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے ظہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ اس وقت ہزارہا خدام امت اپنے نبی رحمت کے ہم رکاب تھے۔ یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر ملا۔ راہ سپار ہونے سے پہلے آپ پھر اللہ کی حاضری میں کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و گداز سے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کیا۔ اس ایک صدائے حق کی ابتدا میں ہزارہا خدا پرستوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ آسمان کا جوف حمد خدا کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دشت و جبل توحید کے ترانوں سے گونجنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور عالم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ جب اونٹنی کسی اونچے ٹیلے پر سے گزرتی تو 3 مرتبہ صدائے تکبیر بلند فرماتے۔ آوازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں آوازیں اور اٹھتیں اور کاروان نبوت کے سروں پر نعرہ تکبیر کا ایک دریائے رواں جاری ہو جاتا۔ سفر مبارک 9 روز جاری رہا۔ 4 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگی تھیں اور ہاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی ہوا سن کر اپنے اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے، چہرہ انور کی مسکراہٹوں کے ساتھ لپٹ جائیں۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کم سن بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ کے آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد کعبۃ اللہ کی عمارت نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما۔ معمار حرم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور دوگانہ تشکر ادا کیا۔ اس وقت زبان پاک پر یہ آیت جاری تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر آنکھیں کعبۃ اللہ سے دوچار ہوئیں تو زبان پاک سے ابر گہر بار کی طرح کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 8 ذی الحج کو مینا میں قیام فرمایا۔ 9 کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے مینا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آ ٹھہرے۔ دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,24,000 خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اب سرکار دو عالم قصوہ پر سوار ہو کر آفتاب الماتاب کی طرح کوہ عرفات کی چوٹی سے طلوع ہوئے تاکہ خطبہ حج ارشاد فرمائیں۔ پہاڑ کے دامن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ اور دوسرے سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جمعیتیں جلوہ فرما تھیں۔
اور پہلی نظر سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ والی امت اپنی امت کی موجودات لے رہے ہیں اور محافظ حقیقی کو اس کا چارج سپرد فرما رہے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آنسو جو اس امت کے غم میں بہے حجت الوداع کے خطبہ میں جمع ہیں۔ اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا کہ دولت کی یہ فراوانی آپ کے بعد آپ کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی۔ اسی لیے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر درد نبوت کی پوری توانائی اسی موضوع پر صرف فرما دی۔ پہلے نہایت ہی درد انگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی، پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے، پھر اسباب نفاق کی تفصیل پیش کر کے ان کی بے خونی کا عملی طور پر سر و سامان فرمایا، پھر واضح کیا کہ جملہ مسلمانوں کے اتحاد کا سنگ اساس کیا ہے۔ آخری وصیت یہ فرمائی کہ ان ہدایت کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کوتاہی نہ کرنا۔ خاتمہ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخروئی کے لیے حاضرین سے شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح بار بار اللہ کو پکارا کہ مخلوق خدا کے دل پگھل گئے، آنکھیں پانی بن گئیں اور روحیں انسانی جسموں کے اندر تڑپ تڑپ کر الامان الغیاث کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ حمد و صلوات کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگوں، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے بھی یہ ارشاد مبارک سنا تڑپ کر رہ گیا۔ اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہارا ننگ و ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن جمعہ، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اس نقطے پر مزید زور دے کر ارشاد فرمایا: اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ اجدی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیو کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیر گئی۔ اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فرمایا: لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں با فراغت کھانا کھلاؤ اور با فراغت کپڑا پہناؤ۔ اسی سلسلے میں فرمایا: لوگوں، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد و خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام۔ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا اور یہی جھگڑا پھیل کر خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسل بعد نسل قتل و انتقام کے سلسلے جاری ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں۔ اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد و رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑوں ملیا میٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے، جسے حزیل نے قتل کیا تھا، دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرض معاف کر دینے کے بعد فرد عدالت نفاق کی طرف متوجہ ہوئے اور ورثہ، لسب و مقروضیت اور ضمانت کے تنازعات کے متعلق فرمایا: اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اس کو
دیا جائے، اور زناکاروں کے لیے پتھر ہے اور ان کی جواب دہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے نسب کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی دوسری طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائیں، آرائت واپس کی جائے، عطیات لوٹائے جائیں، اور ضامن توان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس عرب کے نزاع اور اسباب نزاع کا دفیہ ہو چکا تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ فرمائی جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا، ہاں اے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہی ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں ہو۔ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگوں، میں تم میں وہ چیز چھوڑے چلا جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اتحاد امت کے عملی پروگرام کی طرف رہنمائی فرمائی، اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ میرے بعد کوئی نئی امت ہے، بس تم سب اپنے اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کے گھر کا حج کرو، احکام امت کے احکام مانو اور اپنے اللہ کی